اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام یوشع بن نون دے نال جا رہے، ایک دریا دا کنارہ آیا، اتھے آکے دو دریا پہ مل دینے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ گئے، کہ لیٹ کے فرمان لگے یوشع جدوں ایک کدرے مچھلی غائب ہو جائے منو اطلاع ضرور کرنی آئے۔ نوجوانو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ کے اکھ لگ گئی، ادھر حضرت یوشع بن نون وضو پہ فرما دینے، وضو کر دیا ایک پانی دا قطرہ مچھلی دے ڈگیا، او پنی ہوئی مچھلی، پکی ہوئی مچھلی، جدہ کھانا بھی بڑھیا ہویا ہے، جدہ بایا حصہ بھی یوشع بن نون نے کھا لے آئے، او دیتے پانی دا قطرہ ڈگیا، مچھلی زندہ آئے کہ دریا دے اندر چلی گئی، غار بنا دی گئی۔ حضرت یوشع بن نون مچھلی والا بیخ دے رہے، بڑے عجیب طریقے دنالوں نے رستہ پانی دے اندر بنایا کہ مچھلی غائب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جڑے ویلے اٹھے، حضرت یوشع بن نون دسنا یاد نہ رہا، شیطان نے بلا دیتا۔ نوجوانوں جدو کافی دور چلے گئے، حضرت موسیٰ نو بھوک محسوس ہوئی، فرمایا یوشع لیا مچھلی کھائیے۔ حضرت یوشع نے عرض کی دی لاجو پالا، اوتے زندہ ہو کے دوڑ گئی سی، اوتے پانی دے اندر عجیب رستہ بنا دی گزر گئی۔ آپ نے پوچھا کیڑے ویلے، عرض کی دی جدو آرام پہ کر دے سو، فرمایا میں تینوں آکھیا سی انہیں اوتھے ملنا ہے جتھے مچھلی زندہ ہونی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز نہ سب پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جنو جنو دا اچھا پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا اور بلند آواز نال پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکہف دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندیاں وچوں ایک بڑے خاص بندے دا ذکر فرمایا۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دے حیات طیبہ دے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام بعض دے مطابق نبی نے اور بعض دے مطابق ولی نے، جمہور دا موقف ہے کہ نبی نے۔ حضرت خضر علیہ السلام دا اللہ نے قرآن مجید وچ تذکرہ فرمایا مگر نام نہیں لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے احادیث آپ دا ذکر فرمایا نام لے کے، بعد انہوں لفظ خضر پڑھ دن، بعد انہوں لفظ خضر پڑھ دن، جی میں گنبد خضرا بھی کیا جاتا ہے اور گنبد خضرا بھی کیا جاتا ہے۔ خضر سبزے نو کیا جاتا ہے، سبز رنگ نو۔ حضرت خضر علیہ السلام نو خضر اس واسطے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو خضر اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ کسی چٹیل پتھر تے سفید رنگ دے پتھر تے عبادت کر دیں، نماز پڑھ دیں، اس پتھر دے وچوں بھی سبز رنگ دی گھاس اگ پیندی ہے، اور اگر کسی زمین تے نماز پڑھن تے انہاں دے ارد گرد دی کافی ساری جگہ دے اندر گھاس اگ پیندی ہے، سبزہ اگ پیندا ہے، اس واسطے آپ نو خضر کیا جاندا ہے۔ سبزہ اکھ دی ٹھنڈک، اکھ دی روشنی اور نور نو تیز کرنے واسطے بھی ہوں گے۔ تو انہیں یاد ہوگی گا کہ جدو پہلے زمانے چ بزرگ اکھ دا آپریشن کران دے سن تے سبز رنگ دی پٹی ہونا دے اکھ دے ڈاکٹر بن دیتے سن، یا سبز رنگ دی اینک لگامن والو کہندے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سبز رنگ انسان دی اکھ نو ٹھنڈا کر دے، انسان دی اکھ دی روشنی نو تیز کر دے، دماغ نو تسکین دے دے۔ تو آپ نو خضر کیا جاندہ ہے یا خضر کیا جاندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام دا بڑا لمبا واقعہ بیان فرمایا۔ آج میں آپ احباب دے سامنے او واقعہ بھی عرض کرنا ہے، اس واقعہ تو سانو سبق کی مل دے وہ بھی عرض کرنا ہے، اور اسی ہی واقعہ دے تحت میں انشاءاللہ العزیز آپ احباب نو گزشتہ نال پیوستہ کر کے جڑی پچھلے جمعے موضوع چلدا آ رہے ولیاں دی شان بھی سنا دینی ہے۔ توجہ ہے جی، تقریر کریے شروع۔ آج جڑے میں نے پھول ڈال دیندے میں گلے وچ، روزانہ کئی من پھول روزانہ رات نو میرے تے الحمدللہ پروگرام تے سٹ دن، اور صرف میرے نال تخصیص نہیں ہے کہ صرف میرے تے سٹ دن، الحمدللہ تمام پیران نظام علماء دا لوگ ادب احترام کر دن۔ وہ جدو بھی میرے واسطے پھول لے کے اندر رات بھی میں 2 تقریرہ اکاڑا کیتیاں، ہونی مایا اکاڑے تو انہاں بھی پھلاں دی برسات کر دیتی کئی کلومیٹر تک۔ تو میں بس یہ سوچنا کہ کسی بابے ٹھیک ہی آکھیا ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پئے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پئے، تے مدیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ تو یہ دا مطلب ہے کہ چنگیاں نالی یاری ہوئے تو انسان دے وارے چ رہندا ہے، کم ٹھیک رہندا ہے، یاری چنگیاں نالی ہونی چاہیے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ سارا کسی بابے دا کمال ہے، سائیاں دی مہربانی ہے۔ یہ میں اکثر پڑھنا کہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ تو تقریر شروع کریے بھائی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن تقریر فرما رہے۔ یاد رکھیے گا کہ تقریر کرنا نبیان دا فن ہے، نبیان دا علم ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ہر نبی نے تقریر فرمائی۔
اللہ نے قرآن مجید وچ نبی پاک نو بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کملی والیا لوگوں نو اللہ وال بلاؤ موعظۃ الحسنہ، حکمت دے نال، دانائی دے نال اور چنگی تقریر دے نال۔ پتہ لگیا کہ نبی لوگوں نو اللہ وال بلاندے نے سونی تقریر کر کے موعظۃ الحسنہ دے نال۔ تقریر کرنا یہ نبوت دا فن ہے، یہ اللہ ہر ایک نو عطا نہیں کردا، یہ خاص عنایت ہے۔ اور میں اکثر کہنا جدو بچے میں آ کے والدین آ کے کہندے نے کہ میرے بچے نو مقرر بنا دیو، خطیب بنا دیو، تو میں کہنا نہ بھائی اگر یہ خطیب ہویا تو پالش کر کے نکالنا میرا کام ہے، مگر خطیب بنن دی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، یہ اللہ تحفۃً عطا کر دے، کسے کسے نو عطا کر دے۔ شاعر اور خطیب انسان محنت نال نہیں بن سکتا، یہ انسان اللہ دی عطا نال بن دے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، حضور نے فرمایا کچھ بیان کچھ تقریرہ ایسیاں ہوندیاں انہاں چ جادو ہوندا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بولنا کنوں نہیں ہوندا، جدے کل زبان ہے اوہی بولدا ہے، بولدا تے سارے نو آندا ہے، پر کتھے کی بولنا ہے تے کدوں بولنا ہے ایک کسے کسے نو آندا ہے، کتھے کی بولنا ہے تے کدوں بولنا ہے اے کسے کسے نو آندا ہے، تے جنوں اے پتہ لگ جائے او مقرر تے خطیب بن جائے۔ اللہ دے نبی سارے مقرر، اللہ دے نبی سارے خطیب، تے خطیباں دا امام میرا نبی خطیب الانبیاء کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عیسیٰ تقریر کر رہے تے عورتاں دا بھی انتظام ہوئے گا، با پردہ خواتین بیٹھیاں تے حضرت عیسیٰ نے خورے کٹی سونی تقریر کی تھی کہ ایک مائی دی آواز آئی واہ مریم میں تیرے تو صدقے جاواں، ایڈے سونے پتر نو جنم دیتا ہی جڑا اونی سونی تقریر کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے مائی جی میری تقریر سن کے میری ماں تو قربان پہ ہوندے ہو، کدے محمد دی تقریر سن لو تے آمنہ تو پوری کائنات ہی قربان کر دے ہو۔ میرا نبی خطیب الانبیاء تو سارے نبی تقریر کر دے۔ گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تقریر فرما رہے، اچانک ایک سامعین جو بندہ اٹھ کے کھلو گیا تو انہیں عرض کی تھی نبی اللہ اتنے علم دے گوہر پہ رول دیو، اتنے ہیرے پہ رول دیو، کیا بات تواڈی گفتگو دی، کیا علمی گفتگو فرمائی کہ حضور تو ہاڑے نالو وڈا بھی کوئی عالم ہے، کوئی وڈا بھی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا نہیں نہیں میں سب تو بڑا عالم اس ویلے میرے نال وڈا علم والا کوئی نہیں۔ نبی دے لبا چو نکل گیا میرے نال وڈا علم والا کوئی نہیں۔ او دی قدرت کرنا نے سنیا، اللہ فرما موسیٰ نا نا آنا کہہ کہ میرے نال وڈا علم والا کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی حیرت نہ عرض کی تھی یا اللہ میرے نال ود کے بھی علم والا کوئی ہے؟ اللہ فرمایا ہاں ہے نا۔ عرض کی تھی یا اللہ پھر میں انہوں ملنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا چل موسیٰ اتھے چل جتھے دو دریا آپس جو ملن گے نا اتھے ملے گا۔ تقریر شروع ہے اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ تے مطانو مڑ واپس لے چلا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ دی گل پسند نہ آئی، اللہ نے عطاب فرمایا فرمایا موسیٰ تو کہنا میرے نال ود کے علم والا ہی کوئی نہیں۔ رب نے ہر سیر تے سوا سیر رکھے ہے، ہر سیر نو دباون واسطے اللہ نے کوئی سوا سیر رکھے ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا تیرے نال ود کے علم والا بھی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اسے گفتگو نو دو ہی مصریاں چ بند کر کے مینوں تے تہانوں سمجھا دیتا۔ لے چلا میاں صاحب دے دربار تے تسی بولے نہیں تے میں لے جانا سی۔ اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ، زور سارا لگا دیو۔ جدو گھر جاؤ تے گلا خراب ہوئے تے گھر والے پوچھن گلے نو کی ہویا تے آکھے حضور دا ذکر سنیا تے سبحان اللہ کہہ کے آیا۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے پڑھنے داؤ نا پڑھنے دانا مان کری نا آخی میں پڑھیا پڑھنے داؤ نا
ایمان کری نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے مت روڑ چھڑی دودھ کھڑیا او جبار کہار کہاوے مت روڑ چھڑی دودھ کھڑیا جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے نے پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑے دودھ کھڑیا ساریا میں تک کدرے کھو کھاتے نہ پہ جان مت کدرے آکھی میں پڑھیا میں بڑا پڑھیا نہ آکھی میں پڑھیا۔ کو بادشاہ سی نا انہیں اپنے وزیر نے بلا کے پوچھا میں نے 10 عالم تے درویش جو فرق کی ہوندہ ہے۔ اس وزیر نے سیانہ سی انہیں عرض کی تھی لاجپال میں نے اجازت دیو میں 2 دعوتاں کرنی ہیں ایک علماء دیاں تے ایک درویشاں دی۔ پہلے علماء دی دعوت کی تھی گئی تے بادشاہ نو باریک پردے دے پیچھے چھپا کے بٹھا دیتا باریک پردے دے پیچھے چھپایا۔ بادشاہ علماء دی دعوت ویکھدا رہیا کہ کھانا کس طرح کھا رہے نے اے میں انہاں علماء دی گل نہیں کر رہے جڑے با عمل علماء نے انہاں دی گل پیا کرنا جڑے عالم ہیں نہیں پر وکھاندے نے کہ میں عالم ہاں اور دسنا چاہتے نے میں عالم ہاں۔ وہ علم نو بحث واسطے پڑھ دے نے عمل واسطے نہیں پڑھ دے اس واسطے علم پڑھ دے نے کہ میں لوگاں تے اپنی دھاک بٹھا سکا میرے کول بڑا علم ہے میں بڑا عالم ہاں۔ علم لوگاں نو دسن واسطے نہ پڑھے عمل واسطے پڑھے او جڑے بحث کرنے واسطے تے لوگاں تے دھاک بٹھا والی علم پڑھ دے نے ان علماء دی جڑے ظاہر بین علماء ہوندے نے انہاں دی گل کر رہے ہیں۔ وزیر نے سارے علماء نو آکھیا کہ او بادشاہ سامنے بیٹھے تے ایک ایک دکانے چ جا کے کہنے لگا آج اونے کسے وڈے عالم نو نا درباری عالم بنانا ہے جڑا درباری عالم ہوئے گا تے بادشاہ نو جا کے ایک ایک کر کے ملو بادشاہ جتنا سلام لوے کہ انہوں پوچھے تو ہانے چو وڈا عالم کون ہے وہ کہوے میں وڈا میں سارے تو وڈا عالم ہوں جنہوں پوچھے کہوے میں سب تو بڑا عالم ہوں۔ اگلے دن درویشہ دی دعوت دیواری آئی تے جدو دعوت کر کے تے انہیں آکھیا کہ بادشاہ سلامت نے ایک درویش نو چننا ہے جنہوں دربار چ رکھنا ہے تے جاؤ جا کے بادشاہ نو ملو بادشاہ نے ایک ایک درویش نہ ملاقات کی تھی جنہوں پوچھے تو آڑے چو وڈا درویش کیڑا ہے وہ اشارہ کر کے آکھے او جڑا میرے پیچھے آ رہے نا او میرے نال وڈا درویش والی ہے او وڈا ہے۔ شام نو بادشاہ تے وزیر بیٹھے تے وزیر نے آکھیا ہاں بادشاہ کی سمجھے ہیں عالم تے درویش فرق کی ہوندہ ہے کہندہ آئی فرق ہوندہ ہے عالم کہندہ میں وڈا تے درویش کہندہ او وڈا ہے فرق ہے عالم تے درویش ہے تو اس چیز نو مد نظر رکھ میاں صاحب نے فرمایا پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑی دودھ کڑیا۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے نال وڈا بھی ایک علم والا رکھے ہے عرض کی تھی یا اللہ کون ہے کتھے ملے گا پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ عالم کہندا میں علم والا او دے بارے انہیں نہیں آکھیا اللہ نے آپ فرمایا وعلمناه من لدنا علما۔ اللہ نے فرمایا پھر اسا
اسا اپنے بندیاں چ ایک خاص بندہ فوجد عبدا من عبادنا ساڈے بندیاں وچوں ایک بندہ کون آتیناہ رحمتا من عندنا او جنوں اسا اپنی رحمت عطا کیتی وعلمناہ من لدنا علما تے او جنوں اسا علم لدنی عطا کیتا حضرت موسیٰ نو چاہ چڑھ گئے شوق پیدا ہو گیا مل کے آواں عرض کیتی یا اللہ کتھے ملے گا اللہ فرمایا جتھے مجمع البحرین جتھے دو دریا آپس وچ ملن گے نا اوتھے تے عرض کیتی یا اللہ اودی نشانی کی ہوے گی فرمایا ایک مچھلی لے لو اونوں پکا لو کھاؤ بھی تے نال بھی لے جاؤ جتھے مچھلی غائب ہو جائے اوتھے ملے گا ہن توجہ بھائی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام او بھی نبی نے انہوں نے نال لیا دوئے نبی ٹور پہ مچھلی پکا لئی تھیلے بچ رکھ لئی جدو استاد دے شاگرد دوئے نبی پیر تے مرید استاد تے شاگرد پیر تے مرید طالب تے مطلوب عاشق تے مشوق محب تے محبوب ٹور پہ تے حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوشع بن نون نو کی فرما دینے میں ٹردا ہی رہنا جب تک نہ ملیا میں جنہ مرضی تھک جاواں پاویں مینوں دنیا دے آخری کنارے تک نہ جانا پوے میں انہوں ڈھونڈ کے چھڑنا ہے میرے نالوں بہت علم والا میرے نالوں بھی بہت علم والا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام چل دے ایک ایسے مقام تے پہنچے گرامی قدر حضرات اتھے دو دریا آپس وچ مل رہے ایک ادھروں آ رہا تو دوواں دا پانی اس طرح کر کے ملیا بعد نے آکھیا کہ او جڑے دو دریا سن مجمع البحرین ایک بحر فارس ایک بحر روم بحیرہ فارس بحیرہ روم یہ دونوں آ کے ایک مقام تے اج بھی دنیا ایک مقام تے کٹھے ہوندے پر اتھے آ کے صوفیاء نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی وہ فرما دے نہیں غلط سمجھے ہو ایک تے دریا نے جڑے پانی دے ہوندے دو دریا اور بھی نے ایک شریعت دا دریا ہے تے ایک طریقت دا دریا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے کل بھی علم ہے او دے کل بھی ایک علم ہے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کل علم شریعت دا شرعی علم ہے او دے بارے اللہ نے قرآن چکی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا انہوں اللہ نے علم لدنی عطا کیتا ہے جیڑا استاد دے سامنے کتاب رکھ کے الف با تا سا پڑھے وہ بھی عالم بند ہے علم او دے کل بھی ہوندہ ہے مگر او علم اکتسابی او علم نصابی او علم کتابی پر جیڑا او دے کولے نا او کتاباں چو نہیں ملدا او نگاہاں چو ملدا ہے او کسے دی نگاہ دے نال ملدا ہے او کرم دے نال ملدا ہے او فضل دے نال ملدا ہے او دے کول فضل والا علم ہے موسیٰ کول شریعت دا علم ہے اللہ نے رجا فرما موسیٰ جتھے دو دریا ملن گے صوفیاء نے فرمایا کہ شریعت دا دریا تیرے کل شریعت دا دریا ہے او دیکھو طریقت دا دریا ہے پتہ چلیا جدو دو دریا ملن اوتھے خضر ملدا ہے اوتھے خضر ملدا ہے خضر ہوندا جڑا راہ بکھاندا ہے جنوں مرشد کہندے نے او خضر آندا ہے پتہ چلیا علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ دو علم ہومن تے پھر ولی باندھا ہے پھر خضر باندھا ہے نا علم شریعت دے بغیر خضر باندھا ہے تے نا علم طریقت دے بغیر خضر باندھا ہے مرشد ادو باندھا ہے خضر ادو باندھا ہے راہ ادو وکھامن جوگا ہوندہ ہے جدو شریعت دا علم بھی ہوئے تے طریقت دا علم بھی ہوئے دو علم کٹھے ہومن دو دریا کٹھے ہون پھر خضر باندھا ہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں گل بڑی بڑی کر گیا بھائی ایک ہوندہ علم کسبی تے ایک ہوندہ لدنی
او جڑا اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام نے دیتا اج بھی دور اس دور چ بھی ہیں علم لدنی والے بابے جمعنا دی تعداد گن کے سناوا لمبی فرست ہو جانی حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نقش بندیاں دا عظیم پیشوا ماضی قریب وچ گزرے نے بابا جی ایک دن سکول نہیں گئے ایک دن مدرسے نہیں گئے تو کتاباں چ آپ دا جڑا علم بکھریا پیا بڑے بڑے عالم سر پکڑ کے بیٹھ جاندے نے لاہور تو جائیے نا شرک پور شریف جڑاں والا روڈ شرک پور شریف ایک بابا بیٹھا ہے جنہوں اج بھی دنیا حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کہہ دی ہے اج بھی بابا او علم لدنی والا بابا بیٹھا ہے علم لدنی اللہ دا عطا کیتا علم اللہ ولیاں نو بعض ولیاں نو عطا کر دیندا ہے گرامی قدر حضرات انہاں کول علم لدنی ہے علم بولے ہی نہیں اجے تے میں شروع ہویا اجے تے میں گل شروع کرن لگا اجے تے بڑا لمبا پینا ہے بھائی چلیے نا ایک باری پیرے باہو دے دربار تو نہ ہوا ہے یہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ایک گل یاد رکھیو نہ نبوت علم دے بغیر تے نہ ولایت علم دے بغیر نبوت بھی علم دے بغیر نہیں کیونکہ موسیٰ کو علم ہے عیسیٰ موسیٰ دے خیال آیا میرے نہ وڈا بھی کوئی عالم ہے میرے نہ بھی زیادہ علم والا اللہ فرمایا ہے نا او دے کل جاؤ کسی نے آکھا نبی ہے کسی آکھا ولی ہے پتہ چلیا او دے کل بھی علم ہے نبی کل بھی علم ہے نہ ولی بغیر دے علم دے ہوندہ ہے نہ نبی بغیر علم دے ہوندہ ہے علم بڑا ضروری ہے علم ضروری ہے بھائی گرامی قدر حضرات اتنے ہور ایک مثال دے ماتے پھر میں شیر پیر باہو دے دربار تے لے کے چلنا تو آنوں دودھ وچ مکھن ہوندا ہے تے سچی دسو ڈول بھر کے دودھ دا گھر آوے تے مائی ایسا کر کے مکھن کٹ سکتی نہیں نا کی کرنا پوے گا ذمہ دار بھی بیٹھے ہو کی کرنا پوے گا جاگ لانی پوے گی پتہ لگیا دودھ وچ مکھن ہے سی پر نکلدا نہیں جب تک جاگ نہ لگے ہے نا دودھ وچ مکھن ہے پر جاگ بغیر نہیں ملدا جب تک شریعت نو طریقت دی جاگ نہ لائیے جاگ ہوندی ہے میں تھوڑی جائیے دودھ کننا بھی ہوئے تے جاگ کنی تھوڑی جی تو اینے دودھ دی دہی بنا دیں دی اینی ساری جاگ اینے دودھ دی دہی بنا دیں دی او دے وچوں پھر مکھن دے وچوں پھر دیسی گھیو نکلدا ہے پتہ لگیا جاگ ضروری ہے جاگ ضروری ہے پیرے باؤ نے ادائی رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرما دینے تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے تے کی لینا چلیاں بڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاوے لال ہمن کڑ کڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو جب تک مرشد جاگ نہ لاوے او بولو سبحان اللہ پتہ لگیا ہے نا نبی علم ہونا کل بھی بڑا ہے پر اللہ فرمایا خضر کو جاؤ خضر دے کول
او دے کولو ہن جاگ لگے گی، او جاگ جڑا او دے کولے او موسیٰ کول نہیں، جڑا موسیٰ کولے او دے کول نہیں۔ پر اللہ نے موسیٰ نو فرمایا جاؤ نا ذرا مل کے آؤ میرے خضر نو، مل کے آؤ خضر نو۔ حضرت موسیٰ کلیم ٹرے یوشع بن نون نال نے ہن جتھے کہ محبت دی گل دساں، چلو تسی نہیں بولے پھر دے صحیح، جدو اس علم والے دی گل آئی نا جڑا موسیٰ تو ود علم والا ہے، تے او دے بارے پتہ اللہ نے کی فرمایا، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، فرمایا انہوں اساں علم لدنی دیتا، تے جدو آئی نا محبوب دی واری فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا محبوبہ تینوں جیڑا علم نہیں سی نا تیرے رب نے اسے نو سارا ہی عطا کر دیتا ہے۔ انہوں علم لدنی دیتا ہے جدو کل موسیٰ تو بھی وعدے علم لدنی، بس علم لدنی۔ تے محبوب دی واری آئی تے اللہ نے اے نہیں فرمایا علم شرعی، علم اقتصابی، علم کتابی، علم نصابی، علم نبوت، نہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تینوں جیڑا بھی علم نہیں سینا اسا تینوں اوہی سکھا دیتا ہے۔ تے اگلی کنڈی محبت دی گات ہے، حضرت موسیٰ نو علم سکھانا سینا، تے حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ او دے کول او خضر کول او دے کول جاؤ، موسیٰ نو علم سکھن خضر کول بھیجیا، تے جدو یار دی باری آئی فرمایا بقر رب زدنی علما، محبوبہ تم منو کہہ ربا منو علم سکھا، میرے علم چیز اضافہ فرما۔ پتہ لگیا موسیٰ نو خضر کول بھیجیا جا رہا ہے، تے یار نو آکھیا سونیا تو کیوں دائیں بائیں ویکھے، تو میرے والا تینوں میں سکھا، تینوں میں آپ سکھاواں میرے ماہیا۔ گرامی قدر حضرات ہن پتہ لگیا کہ علم بھی ضروری ہے تے بڑا ہی ضروری ہے، پر سکھن واسطے کسے خضر دی لوڑ ہے، جاگ دی لوڑ ہے۔ جے علم اندر والا لینا ہے نا تے وہ دے واسطے کسے خضر دی بارگاہ جانا ہی پینا ہے، جانا ہی پینا ہے۔ اے سرگودے جائیے نا، اتھے ایک بڑا بڑا چشتیاں دا آستان ہے سیال شریف ہے نا جی، پیر سیال لاجپال، پیر مہر علی شاہ دا پیر خانہ، بڑے بڑے ولیاں دا پیر خانہ سیال شریف، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ رات نو نا کمرے چ کسے بندے نا کھڑکی کھول کے نا تے گلی چ بندہ کھلوتا او دے نا راز و نیاز دیاں گلاں پہ کر دے، تے اچانک خادم آ گیا تو انہیں ویکھ لیا بابا جی کسے بندے نا گلی چ گلاں پہ کر دے نا بڑے راز دیاں، او بندہ جدو ٹریا نا تے خادم کہندا حضور اے کون ہے؟ فرمایا ویکھ نہیں تے دوڑ کے جا کے جلدی ویکھ لا اے حضرت خضر علیہ السلام نے۔ وہ مرید اپنی جگہ تو ہلیا ہی نہیں، فرمایا خضر نو ویکھن دنیا ترس دیئے جا ویکھ لائے۔ انہیں جڑا جملہ بولیا نا مرید نے منوں بڑا پسند ہے، ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا میں اس خضر نو کیوں ویکھا، میں اس خضر نو نہ ویکھا جنہوں او خضر ملن آیا، میں اس خضر نو نہ ویکھا جنہوں او خضر ملن آیا ہے۔ تو پتہ چلیا اندر دی دولت لینی ہے نا پھر کسے خضر دی بارگاہ چ جانا پہندا ہے، پھر مرشد دی بارگاہ چ جاگ لانی بڑی ضروری ہے، جاگ بڑی ضروری ہے۔ یہ آنکھوں تے ہور گل سنائی دے ماں علم بڑیاں کل ہے، پر او جڑا اندر دا علم ہے نا وہ سارے کل نہیں ہوندا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں نے بٹھا کے نا سینکڑوں شاگرد بیٹھے، کتاباں دا ڈھیر لگایا، آپ نے پانی دے حوض دے کنارے تے نالے پانی دے کنارے بیٹھ کے کتاباں نالے پڑھ رہے نالے پڑھا رہے، اپنے علم تے بڑا مان میں بڑا بڑا عالم میرے جاتے علم ہی والا کوئی نہیں۔ ایک کولوں درویش گزریا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کولوں گزرے، تے مولانا روم دے کولوں گزر دیا فرماندے نے کتاباں والی اشارہ کر کے فرماندے نے مولوی جی آ کیے آ کیے۔ مولوی جنہوں اپنے علم تے بڑا مان سی نا دتکار کے کہندے نے چلو چلو تہاڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں۔ بابا جی نے دھکا مار کے ساریاں کتاباں پانی جو سٹ دیتیاں، مولانا روم چیخا مار کے رون لا پیا میری ساری زندگی دی محنت برباد ہو گئی، سیاہی گھل گئی، او کتاباں رڑ گئیاں، او میرا سارا علم رڑ گیا۔ آپ رو رہے شاگرد رو رہے، اے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کتاباں باہر کٹی جان،
جدو بار کتابہ تالاب وچوں نکالیاں ایک کتاب بھی گلی نہیں ہوئی. حضرت مولانا روم وے کے اکھا پھٹیاں دیا پھٹیاں رہ گئیاں تے سر تے ہاتھ رکھ کے پوچھتے نے آ کی ہے؟ اے شمس و تبریز نالے ٹر دے جا رہے نالے فرماتے نے تہاڈی سمجھ آون والیاں گلاں اس ویلے مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. جب تک مولانا روم کسی شمس تبریز دا غلام نہ بنے انہی دیر تک مولوی رومی مولانا روم نہیں بن سکتا. جب تک کسی شمس تبریز دے دروازے دے نہ آ جائے. گرامی قدر حضرات او دے کل علم لدنی ہے, موسیٰ علیہ السلام کل علم شرعی ہے. اللہ فرمائے او دے کل جاؤ او دے کل اتھے ملے گا جتھے مچھلی آپ ہی زندہ تھکے تے نہیں. ایک باری اور بولو بلا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جتھے مجمع البحرین ہوئے گا نا اتھے ملے گا. توجہ جی. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام یوشع بن نون دے نال جا رہے, ایک دریا دا کنارہ آیا, اتھے آ کے دو دریا پہ مل دینے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ گئے کہ لیٹ کے فرمان لگے یوشع جدوں ایک کدرے مچھلی غائب ہو جائے مینوں اطلاع ضرور کرنی آ. نوجوانو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ کے اکھ لگ گئی. ادھر حضرت یوشع بن نون وضو پہ فرما دینے, وضو کر دیا ایک پانی دا قطرہ مچھلی تے ڈگیا. او پنی ہوئی مچھلی, پکی ہوئی مچھلی جدا کھانا بھی بڑھیا ہویا ہے, جدا بایا حصہ بھی یوشع بن نون نے کھا لے آئے. او دیتے پانی دا قطرہ ڈگیا, مچھلی زندہ آئے کہ دریا دے اندر چلی گئی, غار بنا دی گئی. حضرت یوشع بن نون مچھلی والا بیخ دے رہے, بڑے عجیب طریقے دنالوں نے رستہ پانی دے اندر بنایا کہ مچھلی غائب ہو گئی. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جڑے ویلے اٹھے, حضرت یوشع بن نون دسنا یاد نہ رہا, شیطان نے بلا دیتا. نوجوانوں جدو کافی دور چلے گئے حضرت موسیٰ نو بھوک محسوس ہوئی. فرمایا یوشع لیا مچھلی کھائیے. حضرت یوشع نے عرض کی دی لاجو پالا, اوتے زندہ ہو کے دوڑ گئی سی, اوتے پانی دے اندر عجیب رستہ بنا دی گزر گئی. آپ نے پوچھا کیڑے ویلے, عرض کی دی جدو آرام پہ کر دے سو. فرمایا میں تینوں آکھیا سی انہیں اوتھے ملنا ہے جتھے مچھلی زندہ ہونی, جتھے مچھلی زندہ ہونی ہے اوتھے خضر ہونا ہے. ہن توجہ, حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا چل یوشع چل واپس چلی اس مقام تے منو لے چل آگے. علماء نے فرمایا مچھلی زندہ کیویں ہوئی, کیوں ہوئی؟ اللہ نے اے نشانی کیوں رکھی کہ جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ہوئے گا. ہن توجہ فرمایا جی. پتہ لگ گیا بلی اتھے ہوندہ ہے جتھے زندگی ہوگی. گل میں بڑی بڑی کر دیتی ہے. ولی اتھے ہوندہ ہے جتھے زندگی ہوئے, زندگی اتھے ہوندی ہے جتھے ولی ہوئے. علماء فرماتے نے اتھے جتھے پانی ملتا سی نا دو دریاواں دا, اتھے ایک پتھر سی جتے تے بہ کے حضرت یوشع بن نون نے وضو کیتا. اس پتھر دے نیچے ایک چشمہ سی, اس چشمہ آب حیات ہے. حضرت خضر نے او آب حیات پیتا ہے. اس سے پانی دے نالی حضرت یوشع بن نون نے وضو فرما لیا. اینا دے متعلق بھی آندہ, اینا بھی تھوڑا جا او پانی پی لیا, او بھی زندہ نے, آج بھی زندہ نے. اور ایک قطرہ اس پانی دا وضو کر دیا مردہ مچھلی چڑھ گیا. ہون میرا دل کر دے تھے میاں محمد بخش دے کہ شیر پڑھا تو انہوں ساری گالی سمجھ آ جانی ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ, بے مرشدہ چپ روے تے مرشدہ والا بولے سبحان اللہ, جیڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلی حلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا جنہ عشق نمازاں پڑھی او کدی نہیں
مردے اے ولیاں دے کربارا تے ابیخ لگی وے بلدے تے دوسرے لفظہ جنایا کھاؤ تے ولی اللہ دے اے ولی اللہ دے مردے ناہی او کر دے پردہ پوشی جہان طریق دے اندر او بس دے نال خاموشی اچھا جنہ دی بارگاہ چ آ کے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ آپ مر سکتے ہیں اچھا بولیا جائے سبحان اللہ ایویں پہ لوگ کہندے نے مر گئے او قبراں چ ٹر گئے قبراں نو پوجدے نے سننی اے مریاں تے جاندے نے اسی مریاں کول نہیں جاندے اسی انہاں کول جانے ہاں جڑے ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جاندے نے اللہ فرمایا اوتھے خضر ہوے گا جتھے مچھلی زندہ ہوے گی ویکھ ولی دی نشانی یار بولو سبحان اللہ اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے جبریل گھوڑی لے کے آئے حضرت موسیٰ نو ملن گھوڑی تے بیٹھ کے جبریل دی گھوڑی ہے نا سامری جادوگر نے چھپ کے بیکھیا کہ جتھے حضرت جبریل دی گھوڑی پیر رکھ کے چک دیئے نا تھلیوں سبزہ اگ پیدا ہے سامری بڑا سیانہ سی جادوگر انہوں خیال آیا اے زندگی جبریل دی گھوڑی دے پیر دی توڑ بیچے جدو حضرت جبریل گئے تو انہیں مٹھی بھر کے مٹی چک لی حضرت موسیٰ 40 دن واسطے اعتکاف کرن واسطے کوہ طور تے گئے سامری جادوگر نے کی کیتا ہے کہ سونے دا بچڑا بنا کے نا گائے دا بچہ بنا کے تے قوم دے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا اے دیکھیا جی اے سونے دا بچڑا ہے نا اے ہونے میں نو زندہ کرن لگا اے صحیح گائے دا بچہ بنے گا اے بولے گا وہ بڑے حیران انہیں چھپا کے نا او دے منہ دے وچ جبریل دی پیر دی او جڑی گھوڑی دی پیر دی مٹی سی نا او بچڑے دے منہ چ ڈالی او زندہ ہو گیا او زندہ ہو گیا کیونکہ جبریل نو کہندے نے روح الامین او روح ہے او گھوڑی تے بیٹھے نا تے او دے پیراں دے وچ حیات تے زندگی رول دی انہیں جدو مٹی ڈالی تو زندہ ہو گیا حضرت موسیٰ 40 دن دے بعد آئے تے ویکھیا تے قوم بچڑے دی پوجا پہ کرے آپ نے فرمایا اس ظالموں بچڑے دی پوجا اللہ نو چھوڑ کے بچڑے دی انہاں کیا گلاں کر دے ساڑھے سامنے زندہ ہوئے حضرت موسیٰ نے رب نہ رابطہ کیتا اللہ فرمایا انہیں جبریل دی گھوڑی دے پیر دی مٹی دے منہ چ ڈالی ہے اس واسطے زندہ ہوئے تو کہنا ولی مر گئے وہ چلیا اتھے تے زندگی محمد عربی دے پیر چمن والیاں دیاں گھوڑیاں دے پیران دے سمہ دے تھلے پہ رول دی گئے جڑا محمد دے قدم چمد ہے نا او دی گھوڑی دے پیر دے نیچے زندگی ہے او دی گھوڑی دے پیر دے نیچے زندگی ہے گرامی قدر حضرات اس مٹی چ زندگی جدے تے جبریل دی گھوڑی دا پیر لگ جائے تے جبریل چمدہ محمد عربی دے قدم اللہ فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ملے گا سنو اگلی گل چھیڑا ماشاءاللہ چودھری محمد ہاد خان صاحب لاہور تو بڑے مرے معزز دوست میرے بھائی چھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اور عزت عطا کرے وہ تشریف لے آئے اسپیشلی جمعہ پڑھنے واسطے خوش آمدید کہنا ان گل ٹوری ہے بھائی ٹائم موقع ہے میں شروع ہون لگا ساں اجے میں شروع ہی ہون لگا ساں تے گل جڑی اجے تے شروع ہوئی تے ٹائم ختم ہو گیا مگر میں ایک دو بات عرض کراں گرامی قدر حضرات پتہ چلے کہ اللہ نے فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ہوئے گا اللہ نے ولی دی نشانی دسی کہ اتھے مردے زندہ ہوندے مردے زندہ ہوندے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرن قرآن فرما رہے کہ انہوں مردے زندہ کی تھی تے کسی نے کوئی اعتراض نہیں جدو آکھی نا کملی والے غوث پاک نے اونے ولی نے فلان نے مردہ زندہ کی تر لوگ رولے پاندے نے ایک ہی مردہ زندہ کر لیندے نے ایک ہی زندہ کر لیندے نے میرے نبی پتھرہ تو کلمہ پڑھا کے دسے وہ چلیا تو کہنا مردے زندہ میں پتھرہ نو زندہ کر لیندے انہاں پتھروں تو کلمے پڑھا کے دس دیتا آکھیا سی تے چاہیے تے پتھر زندہ ہو جاوان درختہ نو بلایا تے درخت ٹور کے آگے فرما تو انسانہ دی گھل کرنا ہے اتھے درخت ٹور دے پتھر بول دے گونگے گلہ کر دے پڑھ لیے رل کے شیر کو ہاتھ صاحب نو دسو سی کیمیں ہر جمعے اتھے کیمیں دی محفل سجانے انہاں بھی چاندر سجائی آؤ انہوں نے دسیے سیال کوٹی ہے کہ میں نبی پاک دی ہر جمعہ محفل سجا دے تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے او پتھران تو کلمیں پڑا جاندائیں تے سکیاں کھجوراں میں گاہ کے نہیں ہے نا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرا رال کے نبی پاک دی نات پڑھنی ہے نہیں ہاتھ ایتھے ہی رکھو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا بھائی ایتھے ہی ہاتھ رکھنا ہون لہرا کے تے مقدران تے ناز کریو گھر جا کے میں نبی پاک دی نات پڑھ کے آیا ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے او پتھران تو کلمیں پڑا جاندائیں تے سکیاں کھجوراں اگا جاندائیں او پتھران نا بھائی نا تھوڑا جے زور ہور لگا کے اچھا بولے آج ہونا میں نہیں دوسرا بولنا میں تو آڈی آواز سننی ہے او پتھران تے سکیاں کھجوراں او ڈوبے بیڑے کرا جاندائیں او ڈوبے کرا جاندائیں تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندائیں تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندائیں او پتھران تو کلمیں سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے اتھے مردے زندہ کرنا کوئی اوکھا کام ہے بھائی مردہ تے ہوئے جیدے چکا دے روح ہے نکل گئی پھر لے آندی تے پتھر چتے روح ہی کوئی نہیں اور درختہ میں چتے روح ہی کوئی نہیں پتھراں کو کلمے پڑھانا اوکھا سی کیا مردے زندہ کرنا اوکھا سی کیڑا کام ہے یہ تے محمد نوکر کر لیندے مصطفیٰ دے غلام کر لیندے ٹھوکر مار کے مردہ دل زندہ کر دیندے مردہ دل زندہ کر دیندے گرامی قدر حضرات یہ ایدے پینڈے پہ گیا پھر تقریر ہور دی ہور ہو جانی آکھیا اتھے خضر ملے گا جتھے مچھلی آپ زندہ ہوئے حضرت موسیٰ آئے نا واپس آئے تے آپ نے دیکھا چومب مار کے نا چادر دی چومب مار کے تے حضرت خضر ایک پتھر تے بیٹھے میں کتاب آج پڑھیا کہ ایک چادر دا کونا آپ دے ایسرا کر کے ہتھاں میں چسی تے ایک پاؤں دے انگوٹھے دے نیچے دبا کے رکھے چومب مار کے درویش بیٹھا فقیر بیٹھا گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ کلیم آکے قدر السلام علیکم نگاہ اٹھا کے نا کہندے موسیٰ او جڑے بنی اسرائیل دے نبی نے فرما جی میں اوہی ہوں بیجو بیگے کدھر آئے ہو انداز دیکھو حضرت موسیٰ بڑے ادب نال بڑے ادب نال بٹ آپ بھی نبی نے تے بڑے جلالی نبی نے ایڈے غصے والے سن نا مکہ مار کے بندہ مار دیتا ایک ہی موقع نہ کبتی نو مار دیتا اسرائیل جد روح قبض کرنا ہے تے تھپڑ مار کو دی آنکھ کٹ دیتی
تے اسرائیل جا کے اللہ دی بارگاہ چرد کردا مینوں اودے کول بھیجا جدا مرن نو جی نہیں کردا. اللہ نے اکھ دے کے دوبارہ بھیجا. فرمایا آکھیا کی صحیح؟ آخے میں آکھیا سی چلو ٹائم ہو گیا چلیے. اللہ فرمایا جدو میرے کول جاویں انج نہ آکھیا کر چلیے. انج نے کہیدا میرے نو. اتھے جو صوفیاء کہ بڑی محبت دی بات لکھی ہے. فرماتے نے حضرت موسیٰ نو اپنا غصہ نہیں سی. نہیں حضرت موسیٰ نے جدو حضرت اسرائیل نے آکے کہنا چلو جی ٹائم ہو گیا چلیے, تھپڑ مار کے آنکھ کٹ کے فرماتے نے منو تے کہہ لیے میرے بعد محمد نے ہونا کہ انہوں نے نہ کہہ دے میرے بعد محمد عربی نے ہونا. یار دا ادب کریں کہ یار دے سامنے جنہ آنکھ بیٹھیں. گرامی قدر حضرات ہن حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام نا خضر دے سامنے بڑے ادب نال بیٹھے. دعا دی ہوئی نا ملاقات. میاں صاحب فرماتے نے باغ بہاراں بھائی باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھ واری. یاراں دی ملاقات ہوئے نا یار ملن دکھ جان ہزاراں تے شکر کراں لکھ واری. حضرت موسیٰ بڑے ادب نہ بہ گئے تے پتہ کی کہندے نے آجی منوں او علم سکھاؤ جڑا اللہ تہانوں دیتا ہے او دے وچوں نہ تھوڑا جا منوں بھی دیو. یہ نہیں آکھیا منوں سارا دیو. نہیں ادب نال حضرت موسیٰ آپ بڑے جلالی نبی بڑے. اللہ فرماندا ہے موسیٰ او نبی نے رب تعالیٰ فرماندا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ فرماندا میرا بڑیاں وجاہتاں والا نبی اے رب دی بارگاہ چ آپ بڑی عزت والا. پر خضر علیہ السلام دے سامنے انج ادب نال بیٹھ گئے تے کہندے نے او جڑا علم اللہ نے تہانوں دتا ہے نا او دے وچوں مینوں تھوڑا جا دے. واہ 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 ادب کی ادب کی. ہن حضرت موسیٰ ادب نال سوال کر رہے تے نال پتہ کہ قرآن مجید وچ اللہ کی فرما رہے کہ حضرت موسیٰ خضر نو کی کہہ رہے نے. فرماندے نے جی میں تہاڈی اتباع جے تسی کہو تے میں تہاڈی اتباع کر لواں. اتباع بھی کرنی ہے تے اجازت پہلے لے رہے نے جے تسی کہو تے میں تہاڈی اتباع کر لواں. حضرت خضر اگوں بول کے پتہ کی کہندے نے تہاڈے کول بھی علم ہے تے میرے کول بھی علم ہے تے قال انک لن تستطیع معی صبرا. جڑے کم میں کرنے نے نا تہاڈے کول صبر نہیں ہونا. ہن ایتھے علماء بڑی محبت دی گل لکھی. فرماتے نے شاگرد ہوندے نے دو طرح دے. ایک شاگرد مدرسے آوے نا انہوں علی بھی نہیں ہوندی با بھی نہیں ہوندی کچھ بھی نہیں ہوندا. استاد انہوں جو پڑھا دے وے نا کہندے ٹھیک ہے آئی ٹھیک ہے جو استاد پڑھا دیتا ہے. تے ایک نا طالب علم ہوندے نے او پڑھے ہوندے نے انہاں کول پہلے علم ہوندا ہے او اتنی جلدی قبول نہیں کردے. استاد پڑھاوے تے او کہندے نے استاد جی ذرا رکو تے مینوں دسو آپ کیوں انجے. وہ استاد نے پڑھایا نا نحو پڑھا رہے سن تے انہوں نے فرمایا کہ زید نے عمر نو ماریا. مثال زید تے عمر کتابہ عام مثال دے طور تے دور فرضی نام نے زید اور عمر. عمر دا فرق ہے کہ عمر دے اگے واو ہوندی ہے عمر تے عمر ویکھن چ ایک جیسے ہوندے نے مگر عمر دا فرق ہے کہ عمر نہیں پڑھیا جائے گا. عمر کیوں پڑھیا جاندا او دے اگے واو زائدہ ہوندی ہے واو لگاندے نے. میں جدوں درس نظامی پڑھدا میں اپنے استاد گرامی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد خاور حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا. میں سوال بڑے کردا سا تے میں آکھیا استاد جی اے امرو لفظ ہے کیونکہ راہ دے اگے واو ہے تے یہ لفظ امرو پڑھیا جاندہ مگر امر کیوں. آپ فرماتے نے بیٹا واو زائدہ ہے. میں کہا جی کیوں زائدہ ہے کیوں زیادہ ہے.
فرماندے نے بیٹا لکھن چاہندی ہے پڑھن چ نہیں آندی. میں کہا جی مینوں سمجھاؤ کیوں جے لکھی جاندی ہے تے پڑھی کیوں نہیں جاندی؟ استادہ مینوں کی سمجھایا؟ فرماندے نے بیٹا اصل معاملہ یہ کہ لفظ عمر تے امر لکھن چ ایک جیسا ہی ہے. صرف عین دے اوپر پیش ڈال دیو تے عمر بندا ہے، جے زبر ڈال دیو تے امر بندا ہے. تے ویکھن والے نو کی پتہ لگے گا اے امر ہے کہ عمر ہے؟ اس واسطے جڑا امر ہے نا او دے اگے واو لگا دیتی گئی ہے کہ ویکھن والے نو پتہ لگ جے اے امر ہے او عمر ہے. او استاد نے بچے نو پڑھایا کہ زید نے امر نو ماریا. تے کئی بچے ہوندے نا او پھر بال دی کھل اتار دے نے، گل دی کھل. انہیں آکھیا جی اے زید نے امر نو کیوں ماریا ہے، او دا کی قصور ہے؟ استاد آکھیا بیٹا اے مثال دین لئیے کہ زید نے امر نو ماریا، اے ماضی دا سیغہ ہے. میں تینوں دسنا چاہنا کہ زید نے امر نو ماریا. انہیں آکھیا نا استاد جی پہلے مینوں دسو کیوں ماریا ہے، او دا قصور کی سی؟ تے جے انہیں کیتا کچھ نہیں تو انہوں کیوں ماریا؟ زیادتی ہوگی عمر دے نال. زید نے امر نو کیوں ماریا؟ استاد کہنے لگے سن پھر آ جڑا امر ہے نا انہیں واو چوری کیتا ہے، انہوں تاں مار پئی. ان بولو سبحان اللہ. پتہ چلیا شاگرد دو طرح دے ہوندے نے، ایک جو استاد دے او پڑھ لیا انہوں لے لیا. ایک ہوندے نے جڑے وال دی کھل اتار دے نے، گل دی کھل اتار دے نے. وہ کہندے نے دسو آ جڑا پڑھایا اے انج کیوں ہے؟ جدو خضر علیہ السلام نے دیکھا نا موسیٰ منو کہندے نے منو علم دیو، تے اگوں انہاں کی فرمایا نا کہا نا حضور تو آڑے کل علم بڑا تساں سوال کرنے نے تو آڑے کل صبر نہیں ہونا تے میں اگوں بولن نہیں دیندہ، میں اگوں بولن نہیں دیندہ. قال انک لن تستطیع معی صبرا. فرما موسیٰ تو آڑے کل صبر نہیں ہونا میریاں گلنا کم ویکھ کے. میں کرنے نے روحانیت والے اندر دے کھاتے والے، تساں ویکھنا ظاہر، تسی شریعت والے اسی طریقت والے. تو آڑے کل برداشت نہیں ہونا. حضرت موسیٰ انہوں وعدہ کر لیا. فرمایا نا جی نا میں بالکل نہیں جی بولدا، میں نہیں بولنا، تسی جو کہو. ایتھے آخری گل سن لو تے اگلے جو میں ایتھوں شروع کرانگے. ہن موسیٰ کی آکھیا آ جڑے مرید تے پیر ہوندے نا انہاں واسطے ویکھو کڈا بڑا ادب مرشد تے آداب مرشد کی سکھائے گئے. آکھیا سوال نہیں کرنا. صوفیاء فرماندے نے المرید لا یرید. مرید او ہوندا ہے جدی اپنی ارادت تے ارادہ کوئی نہ ہوئے، جو سائیں فرمان اوہی قبول ہے. اے نہ پوچھے مرشد جی آ انج کیوں کیتا جے، حضور آ انج کیوں کیتا جے. نہیں، صوفیاء فرماتے نے آداب مرشد وچ کہ مرید نو اپنے مرشد دی بارگاہ چ انج رہنا چاہیے جی میں مردہ بدست غسال، جی میں مردہ غسل دین والے دے سامنے پیا ہوندا ہے. او غسل دین والا مردے نے چک کے ادھر کر لوے ادھر کر لوے، او کوئی بولدا ہے؟ تے مرید نے بھی مرشد دی بارگاہ چ انج ہی رہنا چاہیے جی میں مردہ غسل دین والے دے سامنے ہوندا ہے. حضرت خضر نے فرمایا تساں بول پینا ہے، میں بولن نہیں دیندا. انہاں کہا جی میں نہیں بولدا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گل میرے ہاتھ تیرے سجنا. میں دو ہی مصرے تو انہوں طریقہ سمجھاواں لگا. گل میرے سمجھیا جے گل میرے ہاتھ تیرے سجنا اچا سانا پرنا جو کچھ چاہیں سو یہی چنگا کہ جو آنکھیں سو کرنا. آکھیا سونیا گل میرے ہاتھ تیرے سجنا اچا سانا پرنا جو کچھ چاہیں سو یہی چنگا جو آنکھیں سو کرنا. میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہ ہی وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا. لو اگلے جمعے ایتھو ہی گل پھر شروع کر لواں گے. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.